الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کا چوتھا سبق جس کا عنوان ہے مواخات مدینہ، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے۔ عزیز طلباء، انصار نے مواخات کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کی شاندار مثالیں قائم کیں۔ انصار نے اپنے کھجوروں کے باغ مہاجرین کو پیش کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دار قرار دیا۔ بعد میں جب بنو نضیر کے یہودیوں کے باغات پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو یہ زمینیں مہاجرین کو دے دو اور اپنے باغوں کی پیداوار میں سے جو حصہ تم انہیں دیتے ہو وہ واپس لے لو۔ انصار نہ صرف زمینیں مہاجرین کو دینے پر رضامند ہو گئے بلکہ پیداوار میں سے بھی اپنا حصہ واپس نہ لینے کی پیشکش کر دی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کا مظہر ہے۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمان بھائیوں میں محبت و ایثار کا جذبہ پیدا ہوا اور معاشرے میں امن و استحکام قائم ہوا۔ مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے واضح پیغام یہ ہے کہ اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ جامع ترمذی۔ مواخات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مدینہ کے انصار کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کرتے رہیں، مصیبت و پریشانی میں ان کی مدد کریں، نہ صرف خوشی بلکہ غم اور دکھ کے حالات میں بھی ان کا ساتھ دیں، ہر بھلائی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ مسلم معاشرہ امن و استحکام کی مثال بن سکے۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مال و اسباب، اس کے معنی ہے دولت و ضرورت کا سامان۔ اگلا لفظ ہے بے سر و سامانی، اس کے معنی ہے مفلسی، بغیر کسی ساز و سامان کے۔ اگلا لفظ ہے غم خوار، اس کے معنی ہے ہمدرد، دکھ درد کا شریک۔ اگلا لفظ ہے ایثار، اس کے معنی ہے کسی دوسرے کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا۔ اگلا لفظ ہے بے مثال، اس کے معنی ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے تکالیف، اس کے معنی ہے دکھ درد یعنی تکلیف کی جمع۔ اگلا لفظ ہے حکمت و دانائی، اس کے معنی ہے سمجھ بوجھ عقل مندی۔ اگلا لفظ ہے شانہ بشانہ، اس کے معنی ہے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ ساتھ۔ اگلا لفظ ہے خیانت، اس کے معنی ہے بد دیانتی۔ اگلا لفظ ہے نصف، اس کے معنی ہے آدھا۔ اگلا لفظ ہے بھرپور، اس کے معنی ہے مکمل۔ اگلا لفظ ہے مددگار،
اس کے معنی ہے مدد کرنے والا، معاون۔ اگلا لفظ ہے رشتہ، اس کے معنی ہے تعلق۔ اگلا لفظ ہے مال تجارت، اس کے معنی ہے تجارت کا مال۔ اگلا لفظ ہے مظہر، اس کے معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ اگلا لفظ ہے خبر گیری کرنا، اس کے معنی ہے خبر رکھنا، خیال رکھنا۔ اگلا لفظ ہے باعث، اس کے معنی ہے وجہ۔ اگلا لفظ بصر کرنا، اس کے معنی ہے گزارنا۔ اگلا لفظ مظالم، اس کے معنی ہے ظلم و ستم، ظلم کی جمع۔ اگلا لفظ ہے خوشحال زندگی، اس کے معنی ہے سکون کی زندگی۔ اگلا لفظ ہے استحکام، اس کے معنی ہے مضبوطی۔ اگلا لفظ ہے خطاب، اس کے معنی ہے اعزازی مہم۔ اگلا لفظ ہے بصر کرنا، اس کے معنی ہے گزارنا۔ اور آخری لفظ ہے بے یار و مددگار، اس کے معنی ہے بے سہارا۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق مواخات مدینہ اختتام کو پہنچا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، اس سبق سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم رنگ، نسل، وطن اور زبان کو چھوڑ کر ایمان کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، کیونکہ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔